سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے حکم دیا کہ جو اگلا حملہ آج رات کو ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صبح اسرائیل کے کیا حالات ہوں گے، یہ آپ کو ابھی سے تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ 20 گنا زیادہ پاور میں حملہ کیا جائے۔ اگر فرض کرے پہلے 200 میزائل جا رہے تھے، 20 گنا آپ دیکھ لیں کہ 2000 میزائل پھینکے جائے، اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے وہ بھی آج رات کو ایران کے اوپر کچھ ایسے حملے کرنے والا ہے۔ دونوں طرف سے گرم خبریں ہیں، مگر جو اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ اسرائیل میں ہے۔ مختلف تصویروں میں ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے لوگ بنکر جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کتے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ایران میں جو صورتحال ہے ان کے حوصلے بلند ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں یا پاکستان کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی اسرائیل کو معاف نہیں کریں گے، اور باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل خالی کر دیا جائے، اور پتہ نہیں اب جانا انہوں نے کہاں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اس جنگ میں تقریباً آپ سمجھیں کہ شامل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک بتایا یہی جا رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں۔ ایک چیز کی ابھی تک کسی نے بھی آ کے یہ نہیں میرا خیال ہے کہ تفصیل بتائی کہ یہ جہاز جا کہاں سے رہے، یہ پلین اڑ کے جاتے کہاں سے، جو 200 پلین جا رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ابھی تک اس طرف کسی کی توجہ نہیں گئی۔ جو ایران میں بڑی تعداد میں جاسوس ہیں پکڑے جا رہے ہیں، اور اگلے کسی وقت بھی 2-4 دن میں ان کو سزا سنائی جائے گی، کوئی لمبی یہاں پہ گیم نہیں چلتی۔ لیکن یہ جو 20 گنا تیز حملہ ہے، اس سے اس وقت اسرائیل کے لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور ایران کیا کرنے جا رہا ہے۔ ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، جو ہتھیار ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے ابھی استعمال ہی نہیں کیے۔ یہاں سے کیا میسیج دیا گیا ہے سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں، اور امریکہ کو، یورپین ممالک کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ جنگ رکنے والی نہیں۔ ایک پلین سے بھی کچھ تصویریں لی گئی ہیں اور دیکھا گیا کہ بڑی تعداد میں میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ جو خبریں وہاں سے ہیں کہ اتنے کم لوگوں کی موت ہوئی ہے، یہ خبریں بھی غلط ہے، میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنے میزائل پھینکنے کے بعد بھی 19 لوگوں کی موت کی خبر، یہ ماننے والی بات۔ ایران کے ایک ہاسپٹل پہ بھی حملہ کیا اسرائیل نے، اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنگ میں ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، اور جہاں دل چاہتا ہے وہاں پہ، چاہے وہ سول لوگ ہیں کوئی بھی ہے، وہ وہاں پہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی صبح بڑی تعداد میں اسرائیلی اور ایرانی بیچارے ایسے بھی ہوں گے جو صبح کا سورج نہیں دیکھیں گے۔ یہ جس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں اور جس طرح یہ حملے کریں گے، ظاہر ہے کئی جان سے چلے جائیں گے۔ جو اصل مقصد ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو نشانہ بنانا، اور آج وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے بچا ہوں، اگلا نشانہ کب لگے گا سیدھا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں جنرل، سیاستدان، بڑے بڑے لوگ ایران کے جو ہیں وہ بھی جان سے جا چکے۔ اس جنگ کے کیا نتائج ہوں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو خود بخود پتہ چل جائیں گے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور کیونکہ چھوٹا ملک ہے، ایران تو بڑا ملک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے ابھی تک ایران کے کتنے لوگ جان سے چلے گئے، انہوں نے اتنی ٹینشن نہیں لی، لیکن جو اسرائیل میں حالات ہوئے ہیں اس کا اندازہ نہیں آپ لگا سکتے۔ دکانیں ہیں ان کی لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، لوگ فوڈ اکٹھا کر رہے ہیں، کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ابھی جو بھی صورتحال ہوئی صبح کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، اور جو لوگ ایران میں اور یہاں پہ اسرائیل میں، وہ کافی مشکل میں اس وقت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔